صاحب آپ گفتگو سب سن رہے ہیں, کس رائے کے ساتھ جائیں گے؟ کیا اگر انڈیویجول سامنے آ کر بات کریں تو معاملے کو انفرادی طور پر دیکھا جائے, قیادت کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے, پوری جماعت پر بات کی جائے؟ دیکھیے, جو شہزاد صاحب نے بات کی اور افتخار صاحب نے بات کی, اور میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا کہ اس سے ذرا اور گہرے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. ہم اردو سپیکنگ لوگ جو پاکستان کے بنانے میں سب سے آگے تھے اور جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا اور اٹھ کر یہاں آ گئے, سیٹل ہو گئے, یہاں کے ہو گئے, اب وہ اپنے آپ کو ریاستی بھی کہتے ہیں, سندھ کا حصہ کہتے ہیں, یہاں پنجاب کا حصہ ہے, ہم انہیں کدھر دھکیلنا چاہتے ہیں؟ خدارا پاکستان پہ بہت دباؤ ہے, ہمارا کوئی بارڈر محفوظ نہیں ہے, ہمارے سوائے ایران کے بارڈر کے کوئی بارڈر طے شدہ نہیں ہے, پورے افغانستان کا بارڈر اب تک طے شدہ نہیں ہے. اب کبھی ہم کہتے ہیں کہ بنگالی جو تھے غدار ہو گئے, کبھی ہم کہتے ہیں بلوچ غدار ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں پشتون غدار تھے, اب اردو بولنے والے بھی غدار ہو گئے, انہیں دھکا دینا چاہتے ہیں. کہاں پھینکنا چاہتے ہیں؟ کیا بحر ہند میں پھینکنا چاہتے ہیں؟ کہاں پھینکیں گے؟ بحر عرب میں پھینکیں گے؟ نہیں آپ کر سکتے. انہیں واپس لانا ہوگا, ان کی جو بیگانگی ہے اسے دور کرنا ہوگا, ان کی ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا. پہلی تو بات ہے لوگوں کی طرف رویے کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کیمپین چلتی ہے, جینا پور کے نقشے چھپتے ہیں, اس کے بعد پھر ایم کیو ایم اور اسٹیبلشمنٹ سیر و شکر ہو جاتے ہیں. الطاف بھائی ایک بیان میں جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں, دوسرے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ رضاکار دینے کے تیار ہیں, باقی مانگ لیتے ہیں. تو ایم کیو ایم میں بڑا یہ جو ایک مرکیورل سا ایک پینڈولم جو بنا ہوا ہے کہ ایک انتہا سے دوسری انتہا سے, اس سے کافی نقصان ہوا ہے. تو یہ جو اب جب ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی, ان کے جو ٹارگٹ کلرز ہیں, یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں, مارا ماری میں, ان لوگوں کو علیحدہ کیا جا رہا ہے, اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. ایم کیو ایم نے اس کے خلاف کوئی بہت بڑا بھونچال نہیں کھڑا کیا. یہ مدد مل رہی ہے ایم کیو ایم کو کہ ان کے وہ عناصر جو ان کے لیے مصیبت کا باعث بنے ہوئے ہیں, ان کی پارٹی جو تبدیلی کی طرف جا سکتی ہے, ذرا جمہوری بن سکتی ہے, اس میں یہ ریاست کی انٹرونشن اسے مدد کر رہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو بات کتنے لاکھ پاؤنڈ ملے ہیں ان کے پاس سے, جتنے ملے ہیں کل ٹوٹل جن کی تفتیش ہو رہی ہے, ایک ان کا یونٹ جو ہے کراچی کا اتنے پیسے اکٹھے کر کے بھیج دیتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں اربوں روپے کا بھتہ اکٹھا ہوتا تھا, تو کیا 5 لاکھ پاؤنڈ وہ کیا ان کے لیے جتنی کھالیں اکٹھی کرتی تھی ایم کیو ایم, ان کے لیے 4-5 لاکھ پاؤنڈ مہینے کا بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے الطاف بھائی کو, جو کہ ان کا سینٹر سیکرٹری چلاتے ہیں. تو وہ جو خبریں آئی ہیں ابھی تک کوئی شواہد نہیں ہے, ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں ہے. 10-15 ہزار 20 پاؤنڈ کی کیا ضرورت ہے ایم کیو ایم کو؟ ایم کیو ایم کے ایسے 5-10 ہزار 20 ہزار لوگ ہوں گے اوورسیز اور خود کراچی میں, جو انہیں 5-5 لاکھ پاؤنڈ دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات مجھے زیادہ نظر آ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو کہتے ہیں انگریزی میں گیو دا ڈاگ بیڈ نیم اینڈ کل, کہ برا بھلا کہو اور پھر ان پہ دباؤ بڑھایا جا سکے. تو یہ بات, تیسری بات یہ ہے اس میں کہ جو لوگ ملوث پائے گئے کہ مثال میں جو تربیت لے کر آئے یا جنہوں نے پیسے پکڑے ہیں, اگر آپ نے شواہد ان کے خلاف کیسز بنائیں. جیسے یہ کہہ رہے تھے شہزاد صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں آپ علیحدہ کر دیں اس بات سے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم سب تجزیہ کرتے ہیں کہ جو ان کے یہ مارا ماری والی لوگ ہیں انہیں آپ باقی لوگوں سے علیحدہ کر دیں, جو ان کے سیاسی لوگ ہیں, بہت سیاسی لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کرے گی کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جو سیاست کو یا سیاسی پارٹیوں کو جن کی عوام میں جڑے ہیں, ہمارے ملک کی ضرورت ہے, وہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان. آپ خاموشی کا آپشن لے رہے ہیں. خاموشی آپ کی جو ہے پریپریشن غلط ہے. نہ جوڈیشل کمیشن کے کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ریفرنس بھیج دیں اگر شواہد ہیں, وہ بھی رستہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے, حکمت سے حل کرنا چاہیے, سیاسی حکمت میں کہوں گا. سر کرنا خاموشی میں یہ پوچھ رہی ہے, جماعت نئے نہیں 20 سال سے بار بار کیوں ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ جواب دے رہے ہیں نا, الزام پارٹیوں میں لگتے رہتے ہیں. آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی حکمت سے حل کرنا چاہیے, ایڈریس کرنا چاہیے. میں یہ نہیں پوچھ رہی کرنا چاہیے, میں پوچھ رہی کیا کرے گی حکومت. آپ کہتی ہیں 20 سال سے حکومتوں کو دیکھ رہے ہیں نا, آپ کہتی ہیں کہ یہ شادی قبول ہے یا نہیں قبول ہے, بالکل نہ قبول ہے نہ انکار ہے, کوئی آپشن نہیں لے رہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں سیاسی حکمت. کیوں نہیں, میں کہہ رہا ہوں 20 سال سے سیاسی حکمت نہیں ہے اس ملک میں. سیاسی حکمت ہے. چلیں ٹھیک ہے, سیاسی حکمت لکھ دیا ہے, سیاسی حکمت. سیاسی حکمت. حفیظ اللہ